ہم یونیفارم سول کوڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم مسلم پرسنل لا میں کسی ترمیم کو نہیں چاہتے ہیں۔ نمبر 3، ہم بھارت کے اندر مذہبی رواجی قانون کی حفاظت چاہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئسچنائر لا کمیشن نے ابھی فلوٹ کیا ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ لا کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی حیثیت سے کام نہ کر کے اس نے گورنمنٹ کے انسٹرومنٹل باڈی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ دکھن بھارت کے ہندوؤں کے اندر بھانجی سے شادی سب سے اچھی شادی ہے۔ لا کمیشن کے کوشچنیئر اور جس طرح سے بات چل رہی ہے یکساں سول کوڈ کی دیش میں لاگو کرنے کی ایک بحث شروع ہو گئی ہے، اسی پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا، کل جس طرح سے پورا معاملہ آیا اور پوری طرح سے سرخیوں میں آ گیا، لیکن میڈیا نے جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا وہ جو ٹرپل طلاق ہے اس کو لے کر بحث شروع ہو گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عورتوں کو برابری کا حق دینے کی بات کہی جا رہی ہے، اور کسی طرح سے یکساں سول کوڈ دیش میں لاگو کرنے کی قواعد تیز ہو گئی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کو لاگو کرنے کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے۔ 2 دنوں پہلے پردھان منتری مودی جی نے لکھنؤ میں یہ بات کہی بڑی مضبوطی کے ساتھ کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ نافذ کریں، اور لا کمیشن جو ایک آٹونومس باڈی ہے اس نے بھی ابھی کوئی شنائر فلوٹ کیا ہے، اس کا بھی اصل میں لا کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کی حیثیت سے کام نہ کر کے اس نے گورنمنٹ کے انسٹرومنٹل باڈی کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو کوشچنائر سامنے آیا ہے اس میں بہت ہی کلیئر ہے کہ انہوں نے ساری بحث اور سارا مدعا کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 44 کو بنایا ہے، جو سمویدھان کی بنیادی دفعہ نہیں ہے بلکہ سمویدھان کی ڈائریکٹو پرنسپل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں انہوں نے اسی کو حوالہ دے کر اسی کو بنیاد بنا کر سوالات کیے ہیں، اور سوالات بھی اس طرح کیے ہیں کہ ہر شخص جو جواب دے گا، پہلے ہی آئٹم دیکھ لیجئے تو ہر شخص جو جواب دے گا اس کے لیے پابندی ہے کہ وہ کم یا زیادہ 10% یا 90% یا 100% یونیفارم سول کوڈ کی حمایت ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش اس میں نہیں رکھی گئی ہے سوال نامے میں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو کافی پرانی منشا ہے، جس طرح سے بی جے پی برسر اقتدار ہے، اور یکساں سول کوڈ اور 2-3 معاملے ایسے ہیں جس کو لے کر کے ہمیشہ پارٹی بات کرتی رہی ہے، تو اس کو پوری طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ گورنمنٹ بنی ہے بی جے پی کی، اور بی جے پی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یونیفارم سول کوڈ کو بنیادی جگہ دی تھی، اور بی جے پی اپنے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، اور اس کو آر ایس ایس کی پوری بیکنگ ابھی حاصل ہے۔ ویسے یہ بھی ایک سچائی ہے کہ آر ایس ایس کے پرانے رہنماؤں نے، جس میں گرو گولوالکر جی بھی شامل ہیں، انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن آج کے حالات کے اندر بی جے پی کے جو نمائندے ہیں جو گورن ہو رہے ہیں آر ایس ایس سے، اور آر ایس ایس کا رخ یہی ہے کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ جس طرح سے یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ قانونی حق ہے کہ وہ اپنے شریعہ کے حساب سے جو فیصلے ہیں، چاہے وہ طلاق کا ہو، شادی کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ سینکڑوں ایسی وہ ہیں ہندوستان میں ذاتیں ہیں، کچھ مذہب کے نام پر ہیں، تو ان کو بھی ایک کانسٹیٹیوشنل حق ملا ہوا ہے، تو آخر صرف مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس ملک میں جو فرق بتایا جاتا ہے عام طور پر وہ مسلم اور ہندو کے فرق کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اور جس کو ہندوستان کی مکمل ہندو آبادی کہی جاتی ہے اس میں جو فرق اور فاصلے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اب چاہے وہ کوشش کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ جیسے دلت
दलित के मरने के बाद जो ट्रेडिशन उनका है वो जलाने का नहीं है। जैसे भारत के उत्तरी हिस्से के लोग शादी ब्याह के अंदर 7 नस्ल के गोत्र को देखते हैं, जबकि दक्षिण भारत के हिंदुओं के अंदर भांजी से शादी सबसे अच्छी शादी है। तो ये सब फ़र्क व फासले हैं। और ये भी सही है कि ट्राइबल्स, जो आम ट्राइबल्स हैं भारत के, उनको कई चीज़ों के अंदर एग्जेम्पशन हासिल है और वो कानूनी लिहाज से इस कानून के पाबंद नहीं हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू डाइवर्स एक्ट है, उसके पाबंद वो नहीं हैं। और आइन की शेड्यूल्ड 5, 6, 7 इन तीनों शेड्यूल में आइन के उनके लिए एक्सेप्शन मौजूद है और उनके लिए वादे वाज़ेह तरीके पर लिखे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बात आ रही है कि एक मुल्क एक कानून। ये बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दिनों से ये बात चलाई गई है और बहुत इसका प्रोपेगेंडा किया गया है। लेकिन ये चीज़ सोचने की है कि मुसलमानों और ट्राइबल्स, दलित, ईसाई और उसके अलावा जो दूसरे तबकात हैं जिनका के अपना अलग अलग रस्म व रिवाज है, वो सारे के सारे इससे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा या एक कानून बनाया जाएगा तो उससे बिल्कुल सारे लोग बेचैनी में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए कि हर एक को अपनी तहजीब, अपना मज़हब अजीज़ हुआ करता है और भारत जैसे बहु मजहबी देश के अंदर एक डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो क्वेश्चनायर है उसका पूरी तरह से अपोज कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो क्वेश्चनायर लॉ कमीशन ने अभी फ्लोट किया है, हम उसका बाइकाट करेंगे और हम अपनी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से ख़ास तरीके पर उसके लिए हमने एक फॉर्म जारी किया है और उस फॉर्म में हमने कहा है कि दस्तखती मुहिम चलाई जाए जिसमें 3 मुद्दे रहेंगे। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नंबर 2, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरमीम को नहीं चाहते हैं। नंबर 3, हम भारत के अंदर मजहबी रिवाजी कानून की हिफाजत चाहते हैं। कल से जब ये बात सामने आई है कि आप पूरी तरह से उस क्वेश्चनायर का अपोज कर रहे हैं, तो एक मुसलमानों का बड़ा तबका ऐसा है जो वो ये बहस कर रहा है कि अगर आप उसका अपोज करेंगे तो जो वो चाहते हैं वो अपनी मंशा में कामयाब हो जाएंगे, ज़्यादा वोटिंग जो है उनके फेवर में जाएगी। अभी लॉ कमीशन के चेयरमैन ने आज ही ये बात कही है जो आ चुकी है कि इस क्वेश्चनायर का मकसद अक्सरियत को अक़लियत पर थोपना नहीं है। अक्सरियत की राय अपनी जगह पर, अक़लियत की राय अपनी जगह पर, किसी को किसी की राय पर थोपा नहीं जाएगा। एक बुनियादी बात तो ये है जो समझनी चाहिए हम लोगों को। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ राय के इजहार का है, लॉ कमीशन अगर राय जानना चाहता है लोगों की, पब्लिक की, तो बाइकाट भी एक ज़रिया है राय जानने का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम खुद दस्तखती मुहिम चला रहे हैं बड़े पैमाने पर और लाखों दस्तखत के साथ ये मामला लॉ कमीशन के सामने आएगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहते हैं, हम इस मुल्क में मजहबी और तहजीबी आज़ादी को बरकरार रखने के हक़ में हैं।